أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ہماری آج کی جو بحث ہے وہ شرح لمحہ میں حدث اور خبث کے بعد منتقل ہو جاتی ہے پانی اور اس کی اقسام کے اوپر. آج ہم انشاءاللہ تعالی ان اقسام کو شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھیں گے. درس سے پہلے صرف ایک نقطہ اہم ذکر آپ کی خدمت میں کیا جائے اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہمارے پاس در حقیقت احادیث کا ایک وسیع منبع موجود ہے وسائل الشیعہ کے نام سے. شیخ حسین عامری آج سے تقریباً آج سے گزرے ہیں 400 سال پہلے. تقریباً آج سے 400 سال پہلے گزرے ہیں. وسائل الشیعہ کے مصنف شیخ العاملی کہ ان کا اصل نام ہے محمد بن حسن. شیخ العاملی کی شخصیت معروف ترین شخصیات میں سے ہے اور ان کی یہ کتاب جو ہے یہ وسائل الشیعہ بنیادی ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے. 1104 ہجری میں ان کی وفات عامل کے یہ رہنے والے تھے. اس لیے میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں، یہ نام آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے. شیخ العاملی، آپ نے امام رضا علیہ السلام کے حرم کی زیارت کی ہوگی تو وہاں پہ ان کی قبر ہے، معروف ہے ان کی قبر. صحیح ہے، اس لیے جب بھی جائیں تو ضرور ان کی زیارت کریں. بہت عظیم شخصیت ہے. ان کے نام ہے محمد بن حسن، لبنان جبل عامر کے رہنے والے ہیں. درست. اور وفات ان کی ہے 1104 ہجری. ان کی معروف کتاب ہے وسائل الشیعہ. وسائل الشیعہ انہوں نے فقہی ابواب کے تحت احادیث کو جمع کر دیا. جو ہمارے ہاں فقہی ابواب کی ایک ترتیب چلی آ رہی ہے، اس ترتیب کو اصل منظم محقق حلی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. تاریخ فقہ سے ایک آشنائی ضروری ہے، آہستہ آہستہ آپ کی انشاءاللہ تعالی ہوتی چلی جائے گی. اس موضوع کے اوپر مطالعات کریں. درست ہے، اس موضوع کے اوپر مطالعات کریں. وسائل الشیعہ کتاب اس کے اندر فقہی ابواب کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. درست ہے. مثلا آپ اگر فقہی ہمارے کتب دیکھیں تو سب سے پہلے کتاب الطہارہ ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، پھر کتاب مثلا زکوٰۃ ہے یا کتاب الحج ہے، اور پھر آگے کتاب الخمس وغیرہ شروع ہو جاتا ہے. یہ عبادات کا ہے. اب آپ جب وسائل الشیعہ اٹھائیں گے تو سب سے پہلے کتاب الطہارہ سے یہاں پہ لے کے آئے ہیں استدلال یا روایات کا مجموعہ ہے. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو بھی باب پڑھیں آپ برادران کو چاہیے کہ اس کی روایات ضرور پڑھتی آئیں. اس کی روایات حتماً پڑھیں. بقیہ آپ نے خود دیکھنا ہے. اس کے میں صرف کتاب کا تعارف کرا دوں. وسائل الشیعہ چونکہ 1104 ہجری کا مطلب ہے 12ویں صدی ہجری کا آغاز، یعنی 11ویں صدی ہجری میں یہ شخصیت گزری ہے. 11ویں صدی ہجری میں شخصیت گزری ہے. بنیادی طور پہ اخباری تھی، لیکن متوسط اخباری، متعصب نہیں، اخباری تھی. صحیح. اور کئی حدیثوں کے انہوں نے مجموعے لکھے ہیں اور صوفیت اور عرفان کے شدید مخالف تھے. ان کی کتاب معروف ہے کہ جو انہوں نے اثنا عشری عنوان سے لکھی ہے، ائمہ اثنا عشری یا اس طریقے سے ایک کتاب ہے، اس میں صرف تصوف کے خلاف احادیث انہوں نے اکٹھی کی ہیں. شیخ العاملی کی شخصیت
اس اعتبار سے زیادہ پہچانی گئی وسائل الشیعہ کے نام سے۔ حدیث قدسی کے اوپر بھی ان کی کتاب ہے، بڑی خوبصورت اور بہترین کتاب، واقعی ایک محدث تھے۔ وسائل الشیعہ کی ایپ بھی موجود ہے موبائل میں، اور سب سے بہترین ہے وہ میرا خیال ہے 5,000 تومان کی ہے یا 3,000 تومان کی ہے، کچھ اس کے کھل جاتے ہیں، فری ڈاؤن لوڈنگ ہے، بقیہ خریدنے پڑیں گے، تو آپ نے وہ ضرور خریدنی ہے، صحیح ہے۔ وسائل الشیعہ اس میں یہ جیسے دیکھیں پڑی گئی ہے وسائل الشیعہ، اور اس میں آپ ابواب میں جائیں، پہلا ہے ابواب مقدمات العبادات۔ یہ جو مقدمات عبادات ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آ جاتا ہے کتاب الطہارہ۔ دیکھ لیں کتاب الطہارہ، کتاب الطہارہ میں پہ ابواب الماء المطلق، پھر اس میں اب یہ سارے ابواب ہیں، مثلا کتنے باب ہیں اس کے اندر؟ تقریباً 24 باب ہیں۔ ہر باب میں ممکن ہے ایک روایت ہو، بعض اوقات 10 روایتیں، بعض اوقات 10 سے اوپر روایتیں ہیں، اور ان روایتوں میں مثلا دیکھیں ماء جاری، یہ آج ہمارا ٹاپک بھی ہے جو ہم پڑھیں گے، 5واں باب۔ 5ویں باب میں اب آپ پہلی روایت دیکھیں، محمد بن حسن باسناد ہی سند دی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا بأس، کوئی حرج نہیں ہے بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، کہ جاری پانی میں انسان مثلا پیشاب کرے، وَکُرِہَ أَن یبول فی الماء الراکد، اور مکروہ ہے کہ کھڑے پانی میں جو جاری نہ ہو اس میں پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے بقیہ روایات ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں کل 6 روایتیں ہیں، 6 احادیث ہیں۔ یہ ایپ آپ کے پاس ہے، آپ مثلا یہ باب پڑھ کے آگے تیزی سے، ہم چونکہ اب پڑھیں گے اسی طرح سے کہ ہمیں وسائل الشیعہ سے استفادہ کرنا ضروری ہے۔ وسائل الشیعہ ذہن کے اندر ہونی چاہیے انسان کے، تب جا کے علم فقہ جو ہے نا انسان کو کوئی نتیجہ دیتا ہے، آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے۔ اصل ذخیرہ یہی ہے، یہاں سے ہی حدیثیں نکل رہی ہیں، استنباط ہو رہا ہے، یہاں سے ہی فقہا فتاوا دے رہے ہیں۔ وسائل الشیعہ سب سے بڑا منبع ہے۔ وسائل الشیعہ میں شیخ حسین عاملی نے اپنے سے ماقبل جتنے بھی حدیث کے ذخیرے تھے، کیونکہ ہمارے پاس بنیادی ترین ذخیرہ احادیث کا وہ کتب اربع ہے۔ کتب اربع یعنی کیا ہے؟ کتب اربع الکافی ہے، من لا یضر الفقیہ، تہذیب اور استفسار ہے۔ اس میں الکافی کی 5 جلدیں ہیں، من لا یضر الفقیہ کاملاً اس تک فروع کے اوپر ہی مشتمل ہے، اور تہذیب بھی کاملاً فروع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دیگر جو احادیث کی کتب ہیں اس سے انہوں نے اکٹھا کر کے ان سے پہلے جتنے حدیث کے مجامع اور حدیث کے جو بڑی بڑی کتابیں تھیں اس سے انہوں نے حدیثیں لے لی، درست ہے، اور وہ ابواب کے تحت رکھ دی۔ جیسا بھی میں نے آپ کے سامنے ابواب کی فہرست دکھائی کہ سب سے پہلے کتاب الطہارہ ہے، اور ہر چیپٹر کے اندر پھر احادیث انہوں نے رکھی اپنی ترتیب پہ، لیکن ممکن ہے کہ بہت سارے ان کے احاطے سے رہ گئی ہوں، انہوں نے جب تحقیق کی اور اکٹھی کی جمعاوری سے رہ گئی ہوں، اس لیے بعد میں ایک اور شخصیت آئی محدث نوری، محدث نوری، انہوں نے مستدرک الوسائل کتاب لکھی، یعنی مستدرک الوسائل، یعنی شیخ حسین عاملی رحمۃ اللہ علیہ سے جو حدیثیں رہ گئی تھیں اس کو استدراک کی، اسے پایا ہے، اور پانے کے بعد پھر انہوں نے رکھ دیا۔ یہ جو مستدرک الوسائل ہے ایک اصل کتاب ہے اور ایک اس کا خاتمہ ہے، خاتمۃ المستدرک کے نام سے۔ یہ ہمارے پاس لائبریری میں خاتمہ موجود بھی ہے، 4 جلدوں کے اوپر ضخیم جلدیں ہیں، اور اس کی قیمت اصل کتاب سے بڑھ گئی۔ اس کے اندر انہوں نے رجال کے قواعد اور فوائد اور دیگر چیزیں لکھی ہیں، بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے خاتمۃ المستدرک، علماء میں بہت معروف ہے۔ مستدرک الوسائل بھی کافی بڑی کتاب ہے، وسائل الشیعہ جتنی ہے، یہ بھی 8-10 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر جو روایتیں جہاں جہاں سے لے کے آئے ہیں وہ منبع جو ہے نا سب علماء کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے وسائل الشیعہ کی پھر قیمت اپنے طور پہ انفرادی رہ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس کتاب کو زیادہ اہمیت دینی ہے، یعنی فقہ پڑھتے ہوئے وسائل الشیعہ کو نہ دیکھیں تو علم فقہ کا فائدہ نہیں ہے، یا توضیح مسائل پہ عمل کریں پھر خاموشی سے،
اس لیے اب آپ جیسے شرح علومہ پڑھ رہے ہیں تو آپ وسائل الشیعہ کے ابواب دیکھتے رہیں، آپ کو ایک تو عربی پڑھنا بھی آ جائے گی، حدیث کو یاد کریں، سند کو بھی یاد کریں، اور یہ ہمارا ہر وہ انسان مجتہد کہلاتا ہے کہ اسے یہ حفظ ہوتے ہیں ابواب، اور ساری ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ ممکن ہے انہوں نے اپنے طور پہ ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کامل کامیاب نہیں ہوئے اس میں، اس لیے بہت سارے ایک ہی موضوع کی حدیثیں دیگر ابواب کے تحت کسی نہ کسی طور پہ آ جاتی ہیں۔ یہ تو آج صرف فقہ کے بارے میں اور بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے فقہ کے نقطۂ نظر سے جمع کیا۔ ہم ممکن ہے بعض روایات سے زیارت کا فائدہ اٹھا لیں، بعض روایات سے بالفرض ممکن ہے اخلاقی مسائل میں استفادہ کر لیں۔ مثلا اب قبر کے جو ہیں امور، اس میں استحباب قبر کی مستحب امور انہوں نے ذکر کی ہیں اور بہترین ہے وہ روایات انسان پڑھتا ہے تعجب میں آ جاتا ہے کہ بہت خوبصورت مطالب ہے اس پہ۔ یہ تو ہمارے پاس ہو گیا وسائل الشیعہ کا تعارف۔ اس طرح ہم تعارف چھوٹا چھوٹا پڑھتے رہیں گے جس سے علم پہ تشکیل پاتا ہے۔ وہ اچھا، آئے آج کے درس کی طرف۔ ہم نے حدث اور خبث کی تعریف پڑھ لی تھی، درست ہے؟ حدث اور خبث کی تعریف۔ حدث ہم نے کہا تھا کہ مختلف تعریفیں ہیں، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جس کا ازالہ نیت کی شرط کے ساتھ ہو، تو یہ استعمال طہور مشروط بالنیت، طہور یعنی مٹی یا پانی کا استعمال کریں اور نیت کی شرط کے ساتھ، تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ حدث کہلائے گا، اور اگر نیت شرط نہ ہو تو خبث کہلائے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ پانی کب نجس ہوتا ہے، پانی کی نجاست کا بیان۔ انہوں نے پھر ذکر کیا کہ نجاست کیسے طاری ہوتی ہے خبث میں، وَيَنْجُسُ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ، پانی نجس ہو جاتا ہے۔ کب پانی نجس ہوتا ہے؟ پانی اس وقت نجس ہوتا ہے کہ جب ملاقات کرے، صحیح ہے؟ پانی ہے یعنی آب، اور نجس ہو جاتا ہے ملاقات نجاست۔ یہاں پہ ہم نے پھر فرق پڑا تھا، ایک ہے ہمارے پاس نجاست اور ایک ہے متنجس۔ درست ہے، نجاست اور متنجس۔ ہم نے نجاست کے احکام پڑھے تھے، پھر ہم نے کہا تھا ادھر ایک فرق تھا کہ آیا نجاست پر یہ کیا نام ہے، یہ حسی ہونی چاہیے یا تقدیری؟ اس کو دہراتے رہیں کیونکہ یہ اصل فقہ، کلیات فقہ یہی چیزیں ہیں، اسی کے اوپر آپ فقہی احکام بیان کرتے ہیں، اس لیے اس کو بار بار دہرائیں کہ نجاست، تغیر نجاست سے کیا ہے، ملاقات نجاست پلس تغیر، متغیر ہو جائے۔ تغیر لون یعنی رنگ ہے، بو ہے اور ذائقہ۔ وہ تغیر کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے تغیر کی قسمیں، صحیح ہے؟ تغیر کتنا قسم کا ہے؟ یا تغیر حسی ہے یا تغیر تقدیری۔ یہ ہمارے پاس ہے پانی کے حوالے سے۔ پانی کی پھر ہم نے کی تھی آب مطلق، ماء مطلق۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اور فقہاء نے ذکر بھی بعض نے کیا، ماء کے حرف اصلی کیا ہیں؟ یہ ابھی ہم پڑھیں گے نہیں، آپ سے سوال ہے، اسے خود حل کر کے۔ صرفی اعتبار سے ماء کیا ہے؟ اس کی جمع آتی ہے میاہ، میاہ۔ کیوں یہ ہاں کیوں آ رہی ہے آخر میں؟ اس کو آپ انشاءاللہ اپنے طور پہ دیکھ کے یہاں تو مصنف نے اوراق میں سطور میں دو ابھی اقسام ابتدا میں ذکر کی ہیں، پھر اس کے بعد وہ آ جاتے آب قلیل اور کنویں کے پانی میں۔ پہلا ہے آب جاری اور دوسرا ہے آب گر۔ آب گر میں چونکہ میتھمیٹکس تھوڑی بہت آ جاتی ہے، اس لیے عموماً پیچیدہ طالب علم کو محسوس ہوتی ہے۔ حکم اس کا نہیں ہے مشکل، لیکن اس کا جو جاننے کا پیمانہ ہے وزن سے آسان ہے، اتنے کلو وزن ہو، لیکن جب آتے ہیں کہ شبر اتنے ہوں اور اتنی مساحت ہو، اس کی طول عرض، لمبائی چوڑائی گہرائی اتنی ہو،
تو وہاں پہ تھوڑی سی پیچیدگی آتی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اپنے طور پہ ہم پڑھیں گے. انہوں نے ایک مقدار ذکر کیا ہے، اسے بھی دیکھیں گے. آب جاری کی تعریف کیا ہے؟ آب جاری کی تعریف، آب جاری کی تعریف میں مختلف اقوال ہیں ہمارے پاس. پہلا ہمارے پاس جو قول مشہور ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آب جاری وہ پانی ہوتا ہے کہ جو زمین سے پھوٹے اور بہے، زمین سے پھوٹے اور بہے، یہ ایک تعریف ہے. صحیح ہے. مشہور کی تعریف کیا ہے؟ بتا کے چند اقوال لکھ لیں آب جاری کے. آب جاری کی تعریف کیا ہے؟ پانی کی وہ 5 اقسام آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. کیا ہے؟ آب جاری ہے، آب گر ہے، آب مثلا بارش کا پانی، بارش کا پانی ہے، بارش، آب باران، صحیح ہے. کنویں کا پانی اور آب قلیل یعنی ماء قلیل. ماء الجاری، ماء الکوف، صحیح ہے، ماء المطر اور ماء البئر اور ماء القلیل. ہم آب جاری کے اور آب طور کے پہلے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر کنویں کے پانی کی طرف آ جائیں گے. آب جاری کا پہلا ضابطہ کیا پڑا؟ جو زمین سے پھوٹے اور جاری ہو. نمبر 2، بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ جو زمین سے پھوٹے اور کنویں کا پانی نہ کہلائے، زمین سے پھوٹے اور کنویں کا پانی نہ کہلائے. شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نسبت مشہور کی طرف دی ہے، مشہور کی طرف اس کی نسبت دی ہے. ادھر سوال پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی بہتا ہے لیکن کبھی بہتا ہے کبھی نہیں. مثلا 6 مہینے بہے گا، 6 مہینے نہیں بہے گا. نالا خشک ہو گیا، نہیں بہ رہا پانی. صحیح ہے. برف جم گئی تو جمنے کے بعد پگھلے گی تو بہے گا. آیا یہ جو دوام شرط ہے یا دوام شرط نہیں ہے؟ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ دروس میں اپنے کہتے ہیں، ان کی کتاب الدروس جو ہے اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ دوام شرط ہے. بس اب تیسرا قول لکھیں کہ آب جاری شہید اول کی نگاہ میں ہے. آب جاری بریکٹ میں لکھ لیں، شہید اول کے مطابق جو زمین سے نکلے، جو زمین سے نکلے اور ہمیشہ بہے، ہمیشہ بہے. واضح ہوگی یہ بات؟ یہ ہمارے پاس چند اقوال ہیں. ابھی جو موجودہ فقہا، ادھر ایک اور مسئلہ، برف کا پانی آیا کہلائے گا یا نہیں؟ جب برف پگھلتی ہے وہ پانی آب جاری کہلائے گا؟ یعنی کہتے ہیں آب جاری کہلائے گا، لیکن شہید اول کے مطابق نہیں، کیونکہ وہ کبھی بہتا کبھی نہیں بہتا. درست ہے. لیکن شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی ہے وہ 2 نمبر تعریف شہید ثانی کی ہے، جو علی المشہور. لیکن اس کے مطابق باقیوں کے مطابق بھی تو ایک تعریف سب قاری ہے. زمین سے پھوٹے، برف کا پانی زمین سے نہیں پھوٹتا. زمین ایک حکم اسی کے آتا ہے نا، وہ کہاں سے آتا ہے پانی؟ بس پانی جو ہے نا وہ زمین سے پھوٹنے سے مراد یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہو، جو وہاں سے اوپر سے وہ بہے، کہیں باہر سے نہ لیا گیا ہو. اب برف باری جو ہوتی ہے اس کو ہم کس میں رکھیں گے؟ آیا وہ ماء المطر شمار ہوگا، بارش کا پانی شمار ہوگا؟ تو بارش کا پانی شمار نہیں ہوتا. برف کے پانی کو فقہا نے وہ آب جاری میں قرار دیا. ہاں، اگرچہ یہ اپنے طور پہ اعتراض ہے کہ وہ زمین سے پھوٹتا نہیں ہے، زمین سے پھوٹتا بھی ہے. بعض چشمے ہیں کہ جو برفانی بن جاتے ہیں. ایک ہے برفانی تودے، برفانی تودوں کا حکم بھی انہوں نے آب جاری میں رکھا ہے. درست ہے. بس ہمارے پاس اب آب جاری کے اطلاقات کتنے ہو گئے. سب سے پہلے جو جس میں کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں، وہ ہے چشمے کا پانی. درست ہے. دریا کا پانی، نہر کا پانی، یہ سارے پانی کیا کہلائیں گے؟ آب جاری بلا شک و شبہ. ایک پانی جس کے اوپر ہمارے اعتراض پیدا ہوتا ہے اس کی دلیل انشاءاللہ دیکھیں گے. ممکن ہے اس کی روایات ہوں، کیونکہ یہ مباحث عقلی مباحث نہیں ہیں.
یہاں پہ ابتدائی طور پہ ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جو برف کا پانی ہے، برف کل کا کل مجموعہ جو ہے وہ زمین کے نیچے سے نہیں آتا، صحیح ہے، وہ برف باری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جم جاتا ہے۔ ہاں اگر پانی کا ذخیرہ ہو تو ادھر تو اعتراض پیدا نہیں ہوگا۔ بس برف کے مجموعے ہمارے پاس دو طرح کے ہو گئے، ایک وہ ہے کہ جو دریا ہے یا چشمے ہیں وہ برف بن جاتے ہیں، اس کے اوپر تو آب جاری کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ کہ برف باری کی وجہ سے وہ جم جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی انہوں نے کس کے ساتھ شامل کیا ہے؟ آب جاری کے حکم میں شامل کیا ہے۔ درست ہے، شہید ثانی کی تعریف کے مطابق چونکہ وہ کنویں کا پانی نہیں ہے یا زمین کے اوپر جاری ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس میں شامل کیا ہے؟ آب جاری میں کیا ہے۔ سوال ادھر ایک اور آ جاتا ہے، سمندر کا پانی کس میں کہلائے گا؟ سمندر کا پانی بھی آب جاری ہے، آب مضاف نہیں ہے بلکہ آب جاری میں کہلائے گا۔ درست ہے، یہ ہمارے پاس اس قول کے مطابق آتا ہے کہ شہید ثانی نے ذکر کیا ہے کہ زمین سے مطلقاً نکلے چاہے وہ جاری ہو یا نہ ہو۔ مطلقاً سے ادھر مراد جو ہے وہ ہے کہ جاری ہو یا نہ ہو۔ شرح لما میں مطلقاً کو حل کرنا بہت اہم ہے۔ عبارت کے اندر مطلقاً کو حل کرنا بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، اس لیے اس کو آپ نے بہت دقت سے دیکھنا ہے۔ شروحات لکھی گئی ہیں، اس میں حل ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی بات ٹھیک بھی ہو، اور فکر بھی کریں کہ آیا شہید ثانی مطلقاً سے یہی لینا چاہ رہے ہیں مراد۔ مطلقاً کا پتہ کیسے لگے گا؟ ایک تو کتب فقہا کی جب پڑھیں گے آپ اس سے معلوم ہوگا، اور سیاق سے بھی پتہ لگ جاتا ہے گفتگو کس کی چل رہی ہے۔ جیسے یہاں پہ جب وہ بیان کر رہے ہیں کہ انکان الماء جاریا وهو النابع، اب آب جاری کی تعریف کر رہے ہیں۔ نابع من الارض مطلقاً، زمین سے پھوٹنے والا مطلقاً۔ مطلقاً یہاں پہ یقیناً مراد کیا کہ چاہے زمین پہ جاری ہو یا نہ ہو، پھوٹتا ہے لیکن ادھر ہی جذب ہو رہا ہے، اتنا قلیل ہے۔ درست ہے، اتنا قلیل ہے کہ ادھر ہی جذب۔ بعض کہتے ہیں کہ پانی جاری ہونے لگ جاتا ہے، تو کہتے ہیں پانی جاری زمین پر ہو یا نہ ہو، ہر دو صورتوں میں کیا کہلائے گا؟ جاری پانی کہلائے گا۔ درست ہے، اور کنویں کا پانی نہ کہلائے، کیونکہ کنویں کا پانی بھی زمین سے ہی نکلتا ہے، لیکن وہ اس کی احاطہ بنا کے کنویں کو، جیسا کہ آپ اس کی صورت جانتے ہیں کہ کافی نیچے تک وہ کھودتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پانی کا مجموعہ اوپر آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ اور شہید اول کی کیا تعریف ہے؟ کہ ہمیشہ بہتا ہو، یعنی ہمیشہ پھوٹے ہو، رکے نہ، اس کا پھوٹنا ختم نہ ہو۔ درست ہے، اس کا جو نبع ہے یا نبوع ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ نبع کہتے ہیں پھوٹنے کو، نبع ینبع، نبع پھوٹنا، کافی استعمال ہوتا ہے۔ یہ نابیع المودہ کتاب ہے نا، یعنی مودت کے چشمے، چشمہ بھی اسے کہتے ہیں، یعنی پھوٹن، جہاں سے پانی کا آغاز ہوتا ہے پھوٹنے کا۔ یہ تو ہمارے پاس آب جاری کی تعریف ہے۔ آب جاری کی آپ نے چند اقوال ملاحظہ کیے، آپ اگر فقہا کے اور اقوال دیکھیں گے اور بھی آ جائیں گے، لیکن یہ در حقیقت عرفی چیز ہے، کوئی ہمارے پاس تعریف حقیقی نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی ڈیفینیشن منطقی لے کے آئیں کہ یہ جنس ہے، یہ فصل ہے، یا یہ خاص ہے، یہ عام ہے، نہیں، اس طرح نہیں۔ روایات نے بیان کیا کہ انکان الماء جاریا، یہ جیسے ابھی میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی، میں اختتام درس میں دوبارہ روایت پڑھوں گا تاکہ درس ہمارا آج کا مکمل ہو۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ امام وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ الماء الجاری، یعنی آب جاری۔ آب جاری جو امام یہاں پہ کہہ رہے ہیں، آیا کوئی فلسفی معنی ہے کہ اہل عقلاء فقط سمجھ سکتے ہیں یا نہیں؟ عام راوی آیا ہے جو ایک متدین طبقے سے تعلق، دیندار اس دور کا ایک فرد ہے کہ جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا قائل ہے اور اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے زندگی کے مسائل جو اسے درپیش ہیں اس کے حل کے لیے امام کے پاس آتا ہے، اور امام اسے اس کے سطح کے مطابق جواب دیں گے یا نہیں؟ اب امام نے جب اس کو کہا الماء الجاری، تو یہ الماء الجاری سے کون سا پانی شمار کرے گا؟ جو ماء جاری کے عنوان سے اس معاشرے اور زبان میں رائج کلمہ تھا، اس کا معنی لے گا یا کوئی خاص معنی لے گا؟
بس اسے کہتے ہیں عرفی معنی، اسے کیا کہتے ہیں عوامی معنی، وہ عوامی معنی لے گا۔ یہاں پہ آپ کوئی بہت دقتوں میں جا کے کہیں گے ماں جو ہے وہ اس کی حقیقت یہ ہے، جاری کی حقیقت یہ ہے، اور یہ ترکیب یہاں پہ واقع ہوئی ہے۔ پھر ترکیب کی فلسفی قسمیں جو ہیں کہ ترکیب انضمامی ہے یا ترکیب اتحادی ہے، کسی اس دور کے لوگوں میں فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا یہ۔ لہذا فقہ میں اگر شارع نے خود سے نہیں معنی بیان کیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے کندھے کے اوپر آئیے عرفی طور پہ سمجھیں گے۔ اگر ادھر کوئی خاص معنی ہوتا تو امام علیہ السلام وہ بیان فرما دیتے ہیں، اگر امام علیہ السلام نے بیان نہیں فرمایا، اور اسی طریقے سے قرآن یا آیات اور روایات میں بھی کسی اور جگہ پہ خاص معنی مراد اس کا نہیں آیا تو پھر کون سا معنی مراد ہے؟ اس دور میں آب جاری سے جو معنی مراد تھا۔ اب اس دور میں آب جاری کا اطلاق ہم دیکھیں گے عرفی طور پہ کن کن چیزوں پر ہوتا ہے۔ فقہا جو استنباط کرتے ہیں وہ اسی پیرائش سے کرتے ہیں۔ ابھی منطق کی ہماری بحث آ رہی ہے مشہورات، وہ بہت اہم بحث ہے، ابھی انشاءاللہ یہ کلمہ آ رہا ہے علی المشہور، تو اس میں یہ مسئلہ حل ہوگا، کیونکہ مضمونات ہم ایک دو پڑھ چکے ہیں، تو منطق میں حصہ شروع ہوگا مشہورات۔ مشہورات بہت اہم بحث ہے، جس طرح سے بدیہیات ایک اہم بحث تھی، اس کے بعد مشہورات بحث آتی ہے۔ مشہورات کے بعد اتنی قیمتی بحث نہیں ہے سوائے وہمیات، کلمہ وہمیات اہم ہے۔ 8 قسمیں تھی نا، 8 قسموں میں سے یہ 2 ہیں۔ ادھر آئے گا کہ مشہور بعض اوقات ہوتا ہے فن کے مطابق، سائنسدانوں میں مشہور، فلاسفہ میں جو مشہور ہے، متکلمین میں مشہور، فقہا میں۔ ادھر جب ہم کہتے ہیں علی المشہور، اس سے کیا مراد ہے؟ جو فقہا میں تعریف معروف ہے، صحیح ہے؟ ایک مشہور ہوتا ہے عوامی طور پہ مشہور، وہ ادھر مراد نہیں ہے۔ جب علوم میں آپ کہتے ہیں نا المشہور، علی المشہور، اس سے مراد ہے کہ طائفہ فقہا، گروہ فقہا میں جو مشہور ہے، شہرت رکھتا ہے، ان کے نزدیک یہ تھا کہ پانی زمین سے پھوٹے اور کنویں کا پانی نہ چلائے، یا ایک قول یہ ہے کہ پانی زمین سے پھوٹے اور جاری بھی ہو، لیکن شہید ثانی نے جاری ہونے کی قید کو قبول نہیں کیا کہ جاری ہو یا نہ ہو۔ شہید اول نے کہا کہ پانی پھوٹے ٹھیک ہے، مطلق جاری ہو یا نہ ہو، پانی کا پھوٹے رہنا مسلسل ضروری ہے، پورے سال ضروری ہے۔ اب اس میں جب آپ انشاءاللہ درس خارج اس کا پڑھیں یا آپ کو مطالعے کی توفیق ملے تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پاس موضوعات کی ذیل میں ضمن میں بحث آ جاتی ہے کون سا قول ٹھیک ہے۔ ممکن ہے 5 قول آپ لے آئیں، 5 قولوں میں زیادہ حقیقت کے مطابق کون سا قول ہے۔ بعض میں شہید اول کے قول کو اہمیت دیا کہ عرفی طور پہ آب جاری کا اطلاق اسی پہ ہوتا ہے کہ جو زمین سے پھوٹتا ہے، درست ہے۔ اب یہاں پہ آئے اصل مسئلے کی طرف، جو ہمارا آج کا مسئلہ ہے۔ آپ پہلے اطلاع مصادیق دوبارہ آپ کے ذہن میں دہرا دیتا ہوں تاکہ میں فقہی مسئلہ آپ کے سامنے چھیڑوں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا اس میں رائے پیش کرتے ہیں۔ آب جاری کا اطلاق چشمے پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔ آب جاری کا اطلاق دریا پہ، نہر پہ، سمندر پہ، برف کا پانی پگھلتی ہے جب، چاہے تودا ہو یا نہ ہو، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آب جاری کا اطلاق وہ پانی جو زمین سے پھوٹتا ہے لیکن زیادہ جاری نہیں ہوتا، اس پر ہوتا ہے یا نہیں؟ کنویں کے اوپر ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ بھی زمین سے نکلتا ہے۔ آب جاری کا پانی کا اطلاق کنویں پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کنویں پہ نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی وجہ بھی آگے پڑھیں گے، وہ روایات ہی ہیں۔ کنویں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بھی روایات سے ہمیں پتہ لگے گا، اس کو انہوں نے جدا کیا۔ پہلے دور میں، آج کے دور میں بھی جہاں پہ فاضلاب کا یہ نہیں ہے سلسلہ، جیسا آب نکاسی کا واضح، وہاں پہ کنویں ہی ہیں، پوری دنیا میں آج بھی اسی طرح کنویں چلتے ہیں۔ ابھی یہ آ رہے طریقے کے پائپ لائن بچھا کے ایک جگہ پہ رہتے ہیں اور پھر فلٹر کرتے ہیں وغیرہ، تو اس دور میں بھی کنویں تھے۔ بہرحال سوال، آب جاری نجس کب ہوگا؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کب نجس ہوگا؟ نجاست یا متنجس؟ ہاں، نجاست سے ملاقات کرے اور تغیر حسی یا تقدیری، اور شہید کے مطابق
تقدیری ہوگی یا نہیں؟ جی کیا پڑھا آپ نے پیچھے؟ علامہ ہلی کے مطابق کیا ہے؟ نہیں، علامہ ہلی کے مطابق تقدیری ہے. آپ نے کیا انہوں نے کہا کہ معتبر تقدیر حصی ہے یا تقدیر حصی ہے یا تقدیری ہے، تغیر حصی ہے یا تغیر تقدیری ہے. اقوا کیا کہا تھا؟ اقوا یہ ہے کہ تغیر حصی ہونا چاہیے، لد تقدیری. علامہ ہندی کی نظر میں تقدیری میں بھی کیا ہے، ہو جائے گا، لیکن فقہا نے تقدیری کو قبول نہیں کیا. درست ہے کہ علامہ ہلی کی اس بات کے قائل تھے تقدیری میں بھی نجس ہو جائے گا. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تغیر ابھی نہیں ہوگا. تغیر اگر ملاقات ہوئی ہے نجاست سے، تغیر نہیں ہوا، آب جاری نجس ہوگا یا نہیں؟ یہ پہلا مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ پہلا ذہن نشین کر لیں. خصوصاً وہ آب جاری کے جو اس کا منبع بہت ہی قلیل ہے، قلیل پانی جتنا منبع ہے لیکن زمین سے پھوٹ رہا ہے، اور تغیر نہیں. تغیر ہو تو جتنا ہی بڑا ذخیرہ کیوں نہ ہو وہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. ہم یہاں پہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر بہت بڑا منبع پانی کا نہیں ہے لیکن آب جاری کی تعریف اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، زمین سے پھوٹتا ہے اور وہ جاری نہیں زیادہ ہو پاتا، زمین سے پھوٹتا ہے اور جذب ہو رہا ہے، پھوٹا ہو رہا ہے. آپ نے تھوڑے سے پتھر رکھ کے ایک پیالے جتنا پانی یا ایک دیگچی جتنا پانی جمع کر لیا، اب وہ آب قلیل ہے یا نہیں؟ ایک دیگچی جتنا پانی، اس کے اندر نجاست اگر پڑ جائے، مثلا کتا آ کے پانی پی لے، درست ہے، لیکن رنگ ذائقہ بو تبدیل نہ ہو، نجس ہوگا یا نہیں؟ آب جاری کا حکم ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ رنگ ذائقہ بو تبدیل نہ ہو تو نہیں ہوتا. درست. فقہا میں اختلاف ہے. علامہ ہلی و ایک جماعت فقہا قائل ہے رحمہم اللہ کہ اگر آب قلیل کی مقدار میں ہے آب جاری تو پھر ملاقات نجاست سے نجس ہو جائے گا. درست ہے، لیکن شہید ثانی، شہید اول اور متاخر بعد کے فقہا اس بات کے قائل نہیں ہیں. وہ اس بات کے قائل ہے رنگ ذائقہ بو تبدیل ہوگا تو تب ہوگا، وإلا نہیں ہوگا، کم ہو یا زیادہ. یہ ہمیں پیش آتا ہے، مثلا آپ پکنک بنانے گئے ہیں، اب ایران میں تو ہے ہی چھوٹے چھوٹے نالے اسی طرح بہ رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے. وہاں پہ آپ شک کرتے ہیں کہ یار وہاں پہ میں نے دیکھا پیچھے ایک بچہ ہے، اس نے پیشاب کیا یا اس کے نجس کپڑے دھوئے ہیں، صحیح ہے. یا ابھی میں تھوڑے سے ایک قدم پہلے ایک بندہ اپنے ہاتھ سے خون کو پاک کر رہا ہے، لیکن میرے پاس سے جو پانی گزر رہا ہے یہ رنگ ذائقہ بو تبدیل نہیں ہے، یہ میرے لیے پاک ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں یار پانی اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، ہلکا ہلکا صحیح بہ رہا ہے، تو یہ پاک ہے یا نہیں؟ یہاں پہ فرق پڑ جاتا ہے. اگر آپ اس بات کے قائل ہوتے ہیں جیسے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ بعض فقہا ہیں کہ اگر آب قلیل کی مقدار ہے، یعنی آب کش سے کم پانی کو آب قلیل کہتے ہیں، ایک دیگچی جتنی مقدار ہے تو نجاست کے ملنے سے ہی وہ نجس ہو جائے گا، چاہے وہ رنگ ذائقہ بو تبدیل ہو یا نہ ہو. لیکن اکثر فقہا ہمارے آج کے تو تمام مراجع نظام تقریباً کس بات کی قائل ہے کہ نجس نہیں ہوگا. اوصاف ثلاثہ میں ہم میں سے ایک تبدیل یا تینوں یا ایک اس میں سے تبدیلی ہو. تو اگلا مسئلہ، فقہی مسئلہ کہ پاک کب یہ ہوتا ہے؟ اگر پانی نجس ہو جائے تو پاک کیسے ہوگا؟ ہاں، تغیر زائل ہو جانا چاہیے. آب جاری کے پاک کب ہوگا؟ آب جاری کے پاک ہونے کا تغیر، زوال تغیر، زوال تغیر. مطلب آپ نے دیکھا کہ پانی بھی آلودہ ہو گیا ہے، جو میرے سامنے سے آب جاری بہ رہا ہے وہ آلودہ ہے، تو یہاں پہ اب کب آپ اسے پاک شمار کریں گے؟ جب اس کے اندر تغیر آ جائے گا، یعنی کیا زوال تغیر آ جائے گا، وہ جو متغیر ہوا تھا وہ کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے آپ شار بہ رہی ہے اور وہاں پہ کسی نے پتہ نہیں ممکن ہے کپڑے نجس دھوئے ہوں، یا اسی طریقے سے خون ہے کہ وہ بہتا ہوا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یا کوئی جانور ہے، نجس جانور ہے، وہ گندگی ادھر کر گیا،
تو وہاں پہ اب آپ منتظر ہے کہ یار یہ پانی پاک ہو جائے پھر میں وضو کروں. درست ہے، پیتا تو نہیں ہے انسان پانی بالکل، لیکن وضو کے لیے دیگر امور کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو آپ 1 منٹ ادھر کھڑے رہیں، آپ دیکھیں کہ یار اس کا رنگ تبدیل ہو جائے اور ذائقہ تبدیل ہو جائے، کیونکہ آ رہا پانی میں. تو جیسے ہی ازالہ تغیر ہوگا، زوال تغیر زائل ہو جائے گا، اس کا رنگ ذائقہ بو وہ ختم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پانی آب جاری پاک ہو. آب جاری سب سے بہترین پانی ہے. پانی کی اقسام میں اس سے بہترین پانی نہیں ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اور طہارت اور پاکی کے اعتبار سے بھی. صحیح ہے. یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زوال تغیر کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے ہیں زوال تغیر کے. زوال تغیر کے کتنے طریقے ہیں؟ 3. پہلا ہمارے پاس زوال تغیر کا طریقہ کار، پہلا طریقہ کار وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ خود پھوٹتے ہوئے تازہ پانی غالب آ جائے. تازہ پانی کیا ہے؟ وہی غالب آ جائے. نہیں مطلب یہ تھوڑا سا پانی پڑا ہوا آپ کے سامنے تو یہ نجس ہو گیا. اب یہ خاص بہہ بھی نہیں رہا، لیکن نیچے سے پھوٹ رہا پانی، پھوٹ رہا ہے. یہ جو نیچے سے تازہ پانی آ رہا ہے یہ اوپر غالب آ گیا، یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. درست ہے. یہ پہلا طریقہ کار. دوسرا ہمارے پاس طریقہ کار دوسرا طریقہ کار ہے کہ اسے کہتے ہیں بے نفس ہی، زوال تغیر بے نفس ہی، خود ہی سے پاک ہو گیا. یعنی درخت نیچے سے پھوٹ رہا ہے، جو نیچے سے پانی آ رہا ہے اس نے اوپر والے تغیر کو دور کرنا شروع کر دیے. ایک وقت ہے کہ وہ تازہ پانی پورے کے اوپر غالب آ گیا اور وہ اس کے اندر جو اوصاف ثلاثہ اس کے متغیر ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے. دوسرا ہمارے پاس طریقہ کار یہ ہے کہ آپ باہر سے پانی داخل کریں. صحیح ہے. پانی یا آب جاری کا ایک اور سلسلہ اس کے ساتھ ملا دیں. آب جاری کا سلسلہ ملا دیں یہاں تک کہ وہ پانی جو باہر سے آپ نے ڈالا پانی وہ اس کے اوپر غالب آ جائے. یہ تو اب پھوٹ رہا ہے لیکن اس کی وجہ سے تغیر برپا نہیں ہو رہا. آپ نے ایک اور چشمہ اس کے ساتھ ملا دیا، یا آ کے آپ نے ایک بالٹی پانی کی اس کے اوپر اور پانی کے گرا دی، تو وہ جب اس کے ساتھ ملے گا اور رنگ ذائقہ بو اس کا تبدیل ہو جائے گا، وہ پانی سارا کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی ہمیں گھروں میں زیادہ تر مسائل بھی پیش آتے ہیں. مثلا ایک جگہ پہ بچے نے پیشاب کر دیا، اب یہ جگہ تو نجس ہوگی، اس کے ساتھ جو پانی ملے گا وہ بھی نجس. آپ آتے ہیں بڑا ٹب جو کٹ سے ہے حتمن زائد، وہ اس کے اوپر گرا دیتے ہیں. اب وہ ہر جگہ پانی پھیل جائے گا یا نہیں؟ پہلے تو ادھر تک نجس تھا، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اب یہ ساری جگہ نجس کہلائے گی یا پاک کہلائے گی؟ ہاں اب ادھر دیکھیں گے غلبہ آ جائے تو یہ ہمارے یہاں عقلی طور پہ سوچتے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ جگہ دھونی تھی، بس اب میں پوری جگہ پاک کروں، پورا کمرہ پاک کروں. وہ اس کو لے جا کے نا ہر چیز کے ساتھ، اب ادھر بھی چھینٹیں پڑ گئی ہیں، اب ادھر بھی پڑ گئی ہیں، اب میں ساری چیز جگہ پاک. اب اس کے انشاءاللہ احکام آئیں گے. درست یہ ہمارے پاس ہو گیا دوسرا طریقہ کار. تیسرا طریقہ کار ہے کہ آپ اس سے نکال لیں، جو نجاست ہے اس کو نکال لیں، تو اس کے بعد وہ نیچے سے جو پھوٹ رہا ہے وہ اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ غالب آ جائے گا. جیسے کوئی چوہا ہو یا کوئی جانور ہو یا چوہا ہو یا اس طرح سے دیگر چیزیں. یعنی یہ جو نکالنے کی ہمارے پاس مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس ہو گیا کہ نیچے سے خود ہی وہ پھوٹے، دوسرا ہم باہر سے داخل کرنا پڑیں، دوسرا باہر سے داخل ہو گیا، تیسرا طریقہ یا بارش ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ خود بخود وہ چلا جائے، تغیر کیا ہو جائے؟ خود بخود چلا جائے. خود بخود ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے عین نجاست اٹھا کے پھینک دی، آہستہ 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 وہ منحل ہو گئے، اس کے اجزاء جو ہیں نجاست کے وہ اس کے اندر کیا ہو گئے؟ منحل ہو گئے. یہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں کہ
آہستہ آہستہ خود بخود وہ تغیر اس کے اندر پیدا ہو گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذرہ ذرہ کر کے حل ہوتا گیا یہاں تک کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا. درست ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی نجاست اگر نکال لیں تو وہ آہستہ آہستہ پانی کے اندر، پانی کی خاصیت یہ ہے نا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر اپنے اندر اسے حل کرتا چلا جاتا ہے. عبارت دیکھیں اور پھر انشاءاللہ تعالی بقیہ مطالب ہم پڑھتے ہیں. اور یہ آب جاری کے حوالے سے ہمارے پاس تھی. آب جاری کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آب گر کی بات، اور آب گر کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھتے ہیں. ادھر توجہ دیں کہ یہ جو ہمارے پاس اس کے ذیل میں جو روایتیں ہیں وہ روایتیں انشاءاللہ تعالی ضمن میں آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گے. عبارت دیکھیں. شید اول کی جو عبارت تھی وہ ذہن نشین ہونی چاہیے. انہوں نے بتایا شید اول کی عبارت اس طرح سے تھی: فالماء مطہر من الحدث والخبث وینجس، یعنی ماء ینجس، پانی نجس ہو جاتا ہے چاہے آب جاری کیوں نہ ہو، بالتغیر بالنجاسہ، نجاست کے ساتھ متغیر ہونے کی وجہ سے، ویطہر بزوالہ، اور پانی پاک ہو جاتا ہے بزوالہ یعنی بتغیر، تغیر ظاہر ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے. ان کا نہ جاری، اگر جاری ہو، او لاقا قرآن، یا وہ کیا ہو، ملاقات کرے کس سے؟ آب گر سے. وَيَطْهُرُ بِزَوَالِهِ، یہاں سے ہماری عبارت ہے، اور وہ زائل ہو جاتا ہے، زائل ہونے سے، زوال التغیر، تغیر کے زوال سے، یطہر الماء، پانی کیا ہو جاتا ہے، ہو ضمیر ماء کی طرف لوٹ کے، وَيَطْهُرُ الْمَاءُ بِزَوَالِهِ، پانی پاک ہو جاتا ہے تغیر کے زائل ہونے سے، وَلَوْ بِنَفْسِهِ، یہ پہلا طریقہ، اگرچہ وہ خود بخود ہو جائے، یعنی نیچے سے ٹوٹ رہا اور تازہ پانی اس کے اوپر غالب آ گیا، یہ بے نفسی. او بعلاج، علاج دو طرح سے ہمارے پاس ہے. ایک علاج یہ ہے کہ آپ نے کوئی اور سبب نہیں شامل ہوا، وہ عین نجاست ادھر سے دور ہوئی اور تغیر آہستہ آہستہ خود بخود واقع ہو گیا. درست ہے. یا یہ کہ بارش کا پانی آ گیا یا اور آب جاری آ گیا، پیچھے سے تودا پگھلا تو بہت سارا پانی آ گیا، یا آپ نے آب کو اس کے اوپر ڈال دیا، یہ ہے بے علاج. یعنی بے علاج سے مراد ہے بے واسطہ، بے نفس ہی کے مقابلے میں بے واسطہ. انکان الماء جاریا، اگر وہ ہو پانی جاری یا وہ پانی کڑ سے ملاقات کرے تب زوال سے ہوگا. یہ زوال والا ضابطہ کن دو کے لیے ہے؟ آب جاری اور آب کڑ کے لیے، بقیہ کے لیے نہیں ہے. ہم نے 5 قسمیں پڑھی ہے نا. بارش کا پانی تو نکال دیں، اسے بحث نہیں ہے ابھی. درست ہے. کنویں اور آب قلیل کی پر یہ ضابطہ جاری نہیں ہوگا. زوال تغیر کی بنیاد پہ، یعنی وہ جو اوصاف ثلاثہ یا تینوں میں سے ایک کا برپا ہوئے تھے اور نجس ہو گیا تھا، ان میں سے اگر زائل ہو جائے وہ اوصاف تو پانی کیا ہو جائے گا؟ پاک. کی کس کے ساتھ حکم خاص ہے؟ اور آب کور. ابھی انشاءاللہ آب کور کا حکم آئے گا. آب کور جاری ہے. ان کان الماء جاریاں، کہ پانی کیا ہو؟ جاری ہو. آب جاری کی تعریف: وَهُوَ النَّابِعُ مِنَ الْأَرْضِ، آب جاری وہ پانی ہوتا ہے کہ جو زمین سے پھوٹے. نابع یعنی پھوٹنے والا. مطلقاً سے کیا مراد ہے کہ وہ چاہے جاری ہو یا نہ ہو، چاہے جاری زمین کے اوپر نہ ہو بلکہ نبعٌ ہونا چاہیے، یعنی اپنے طب کے مطابق وہ زمین سے پھوٹنے والا ہو. غیر البئر، لیکن کنویں کا پانی نہ ہو، کیونکہ کنویں کا پانی جو ہے وہ اگرچہ نکلتا ہے زمین سے لیکن وہ جاری اپنے طب کے مطابق اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بارش کا پانی. غیر البئر کہہ کے دو پانیوں کو خارج کیا، بارش کا پانی اور کنویں کا پانی. اس لیے اسے نوٹ کر لیں کہ غیر البئر سے کیا مراد ہے؟ بارش کا پانی اور کنویں کا پانی. علی المشہور ہے، مشہور کی نظر میں. یہ مشہور کی نظر میں علی المشہور کس کی قید ہے؟
یہ قید در حقیقت ہے کہ طہارت آب جاری، یعنی زوال تغیر سے پانی پاک ہو جائے گا، یعنی بالفاظ دیگر علی المشہور، کیونکہ یہ جار مجرور کا تعلق میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی میں آپ کو فرق بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں نتیجہ کیسے الگ نکل آتا ہے، غور کریں۔ انہوں نے اب کیا کہا ہے کہ اگر پانی جاری ہو تو تغیر کے زوال سے پاک ہو جائے گا، درست ہے؟ یہاں پہ علی المشہور کہہ کے تعریف مراد لی ہے یا علی المشہور کہہ کے وہ فقہی حکم بیان کیا ہے کہ زوال تغیر سے پانی کا پاک ہونا؟ ہم نے جو پڑھا اس میں علماء کا قول ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ فقہی حکم کے متفق ہے۔ اس کے مقابلے میں علامہ ہلی کا اصل میں نظریہ، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ علامہ ہلی کا نظریہ۔ اس لیے ادھر علی المشہور سے مراد کیا ہے؟ علی المشہور سے مراد آب جاری کی تعریف نہیں ہے، علی المشہور سے مراد ہے حکم شرعی آب جاری کا، حکم شرعی کی آب جاری کا جو ہم نے پڑھا ابھی جی نہیں، یہ تو تعریف ہے، تعریف۔ حکم فقہی کیا ہے؟ ہاں حکم فقہی ہے یظہر بزوال، آب جاری کا حکم کیا ہے؟ یظہر بزوال، یعنی زوال تغیر سے کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اور دوبارہ ادھر آپ دقت کریں، دو چیزیں ہوگی، ایک ہے آب جاری کی تعریف اور دوسرا ہمارے پاس آب جاری کا فقہی حکم۔ فقہی حکم ہمارے پاس کیا ہے؟ آپ یہ عربی عبارت حفظ کریں، یطہر بزوال، پانی طاہر ہو جائے گا زوال تغیر سے، یطہر بزوال، یہ کلمہ ادا کریں، یطہر بزوال، یطہر بزوال۔ علی المشہور کا تعلق یطہر کے ساتھ ہے یا علی المشہور کا تعلق یہاں پہ نابے سے ہے یا انکان الماء جارین سے ہے؟ عراق کہتے ہیں انکان الماء جارین، کہ فقط ماء جاری اور اس کی تعریف سے ہے، تو پھر آپ کہیں گے علی المشہور کے مطابق وہ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تعریف میں مشہور کی یہی ہے کہ جو زمین سے پھوٹے پانی، درست ہے؟ وہ جو ہم نے پڑھا وہ اپنی جگہ پہ، ہم کتاب میں علی المشہور کو حل کر رہے ہیں۔ شہید ثانی جو تعریف لے کے آئے ہیں آب جاری کی، وہ کس کے مطابق لائے ہیں؟ وہ مشہور فقہا کے مطابق لے کے آئے ہیں تعریف۔ یہ جب آپ فقہا کے اقوال اکٹھے کریں گے نا، تب آپ کو پتہ لگے کہ اس کے لیے سب سے بہترین کتاب ہے جواہر الکلام۔ جواہر الکلام کا میں ایک بار میں انشاءاللہ تعارف تفصیلی آپ کی خدمت میں کراؤں گا، جیسے وسائل الشیعہ کا مختصر سا آج آپ نے تعارف دیکھا۔ جواہر الکلام فقہ کی سب سے بڑی اور سب سے بہترین کتاب شمار ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے محمد حسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھی شیخ مصطفیٰ انصاری سے پہلے۔ تو اس میں سب اقوال بڑے بڑے موجود ہیں۔ ہم نے قول کے مطابق بھی دیکھا کہ قول مشہور یہی ہے، لیکن یہاں پہ جو کتاب میں علی المشہور آ رہا ہے، اس علی المشہور کا تعلق آیا آب جاری کی تعریف سے ہے یا آب جاری کا جو فقہی حکم شہید اول نے ذکر کیا یطہر بزوال اس سے ہے؟ حکم سے ہے، درست۔ آئیں آگے اسے پڑھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس قید جو ہے وہ طہارت حکم شرعی جو طہارت آب جاری کا اس کے ساتھ ہے کہ اگر تغیر زوال پذیر ہو جائے تو یہ ہے۔ جب ہم مشہور کہتے ہیں تو مشہور کا مطلب کہ جب بھی قول مشہور آئے گا نا، اس سے ایک مراد ہے۔ اکثریت یہ کہتی ہے اور اس کے مقابلے میں قول نادر بھی ہے۔ مشہور کے مقابلے میں کون سا قول کہلاتا ہے؟ نادر یا قول مشہور۔ قول نادر پھر کیا ہے کہ ادھر تو انہوں نے کہا نا مطلقاً یطہر بزوال، آب جاری اگر اوصاف زائل ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ مشہور کا قول ہے۔ جو اس کے مد مقابلے وہ کہتے ہیں نہیں، پاک نہیں ہوگا، اگر قرب کی مقدار تک تھا تو اوصاف کے تغیر سے پاک ہو جائے گا، لیکن اگر قرب کی مقدار نہیں، قلیل کی مقدار ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ علامہ ہلی اور ایک جماعت فقہا کی قائل ہے کہ اگر آب قلیل کی مقدار تک ہے آب جاری تو پھر تغیر سے پاک نہیں ہوگا۔ وَاعْتَبَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ،
دروس میں الدروس کتاب ہے، سید اول رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدروس. اب انہیں کتاب دروس میں مصنف نے کس کو معتبر قرار دیا آب جاری کی تعریف میں؟ دوام نبعہ فی ہے، دوام نبعہ، دوام و نبعہ. تو یہ معتبرہ المصنف فی الدروس کہ دروس میں مصنف نے کس کو کیا ہے؟ فی ہے. یہ ایک پورا جملہ بنا کے اگر آپ مفعول بہ بنا سکیں ممکن ہے. وإلا اگر آپ اس طرح پڑھیں گے کہ مصنف نے دروس میں معتبر قرار دیا ہے دوامہ فی ہے یعنی آب جاری میں. فی ہے سے کیا مراد ہے کہ آب جاری کے باب میں یا طہارت آب جاری کے باب میں دوامہ نبعہ کہ اس کو آب جاری کو پا کرنا. تصفیہ میں ہی ضمیر کا لوٹ رہی ہے مائے جاری. دوامہ نبعہ میں ضمیر لوٹ رہی ہے وہ کیا؟ وہ بھی مائے جاری. مائے جاری کا یعنی نبعہ یعنی پانی کا مسلسل پھوٹتے رہنا. دوام یعنی مسلسل پھوٹتے رہنا. شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، سردیوں میں یا گرمیوں میں ہو، بعض اوقات بہے یا نہ بہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شہید اول اس بات کے قائل نہیں ہے. آگے دیکھیں وَجَعَلَهُ الْعَلَّامَةُ وَجَمَاعَةٌ. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ اور فقہا کی ایک جماعت نے قرار دیا ہو ضمیر پانی کی طرف ہوتی ہے الماء، اس مائع جاری کو قرار دیا ہے کہ غیر جاری کی مانند. غیر جاری یعنی آب قلیل جیسے ہے یا دیگر پانی ہے. فی انفعالہ بمجرد الملاقات مع قلتہ کہ اگر وہ آب قلیل ہے تو آب قلیل سے ملاقات کی صورت میں اگر وہ منفعل ہو جائے گا یعنی نجس ہو جائے گا. انفعال اسے کہتے ہیں اثر انداز ہونا. جیسے ہی آب قلیل نجاست کے ساتھ متصل ہوتا ہے یا ملاقات کرتا ہے، رنگ تبدیل ہو یا نہ ہو کیا ہو جائے گا؟ فوراً نجس ہو جائے گا. یہاں پہ بھی یہ کہے کہ اگر قلت ہے مع قلت ہی قلیل پانی کی مقدار ہے اور جاری پانی ہے تو جیسے ہی ملاقات کرے گا چاہے وہ زوال زائل ہو یا نہ ہو، اس کے اوصاف کیا ہو جائیں گے؟ نجس ہو جائے گا. اور دلیل النقلی یعضدہ کہ اس کی مدد کرتی ہے. عضد یا عضد یا یعضد کہتے ہیں یفعلو کے وزن پہ یا یفعلو کے وزن پہ. یہ اس سے کیا کہتے ہیں؟ مدد کرنا. صحیح ہے، تقویت دینا. کہتے ہیں ہم نے یہ جو فقہی حکم علامہ ذکر کرتے ہیں، علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میں نے جو فقہی بیان کیا ہے اس کو تقویت کون دیتا ہے؟ دلیل نقلی. دلیل نقلی یعنی روایات ہے ہمارے پاس. کس طریقے سے روایات؟ اس کو آپ دیکھیں. ہمارے پاس امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سند روایت ہے محمد بن مسلم سے کہ اذا كان الماء قدر قر فلم ينجسه شيء کہ اگر پانی مقدار پر کی مقدار تک ہو تو شے اگر اس کے ساتھ ملے تو اسے نجس نہیں کرتی. اس کے مفہوم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ اگر نجاست قلیل ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جملہ کے اذا كان الماء قدر قر ہے، اگر قر کی مقدار تک ہو تو شے نجس نہیں کرے گی، لیکن اگر قر کی مقدار تک نہ ہو تو پھر شے نجس ہو جائے گی. اس روایت سے استفادہ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ مددگار ہے، اس کے مفہوم سے استفادہ کیا. ایک ہے منطوق اور ایک ہے مفہوم کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کسی اور وقت بیان کریں گے. یہ اصول فقہ میں آتا ہے. اصول فقہ میں مفہوم اور منطوق کی بحث حلقہ اولیٰ میں آپ پڑھ چکے ہیں. مفاہیم 5 ہیں. مفہوم شرط ہے، مفہوم لقب ہے، مفہوم وصف ہے، مفہوم غایت ہے اور اسی طرح غالب مفہوم استثناء ہے. مفہوم اور منطوق میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، منطوق ہوتا ہے ظاہر کلام سے جو آپ کے سامنے ہے. جیسے یہ آپ نے روایت پڑھی نا اذا كان الماء قدر قر کہ اگر پانی قر کی مقدار تک ہو فلم ينجسه شيء کوئی شے اسے نجس نہیں کرے گی. یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ کہلائے گا منطوق. اب آپ اس سے یہ معنی لے لیں، یہ معنی لیں کہ اگر قر کی مقدار تک نہ ہو تو پھر یہ حکم بھی نہیں ہے. یہ کہلائے گا مفہوم. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حکم کے اوپر جو انہوں نے استنباط کیا کس سے استفادہ کیا؟
مفہوم سے استفادہ کیا. آگے دیکھیں دلیل النقل یعضد یا یعضدہ وعدم طہرہ بزوال تغیر مطلقا، اور جاری آب جاری قلیل ہو وہ پاک نہیں ہوگا تغیر کے زوال سے مطلقا، یعنی نہ بے نفس ہی اور نہ بے واسطہ بے علاج. اس عبارت کو دقت سے دیکھیں. وعدم طہرہ، اور نہیں پاک ہوگا، ہو زمین لوٹتی ہے آب جاری بے شرط کہ قلیل ہو. آب جاری قلیل، آب جاری قلیل طاہر نہیں ہوتا. صحیح ہے. آب جاری قلیل ہم جو پیچھے پڑھ چکے ہیں مصادر کی بحث، ہمارے پاس ہے نا طاہر ہے، طہر ہے، اور طہارتن ہے اور طہورن ہے. تو اس جگہ پہ آپ مصدر کے معنی میں ادھر پڑھیں گے. صحیح ہے. یا آپ ادھر اس مصدر کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں. البتہ اس میں مصدر وہی جو حاصل اثر ہوتا ہے، اثر حاصل ہونے کے بعد جو نام پڑتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کہیں گے کہ پاک نہ ہونا. صحیح ہے. طہارت یعنی آب جاری اگر قلیل ہو تو پاک نہیں ہوگا بے زوال تغیر، اوصاف ثلاثہ کے تغیر کے زائل ہونے سے پاک نہیں ہوگا. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ چاہے وہ تغیر زوال تغیر بے نفس ہی ہو یا بے واسطہ ہو، یعنی زمین سے پھوٹنے کی وجہ سے ہو یا باہر سے کسی عامل کے آنے کی وجہ سے، ہر دو صورتوں میں پاک نہیں ہوگا. بل بما نبہ علیہ بقولہ، بلکہ اس طرح سے ہوگا جو انہوں نے نبہ تنبیہ کی ہے، بیان کیا ہے. صحیح ہے. یعنی اس طریقے سے پاک ہوگا کہ جو شیخ علامہ ہندی نے پھر اس کی وضاحت کی ہے. جیسے آب قلیل کو آپ پاک کرتے ہیں اس طریقے سے اس کو بھی پاک کیا جائے گا اگر آب جاری قلیل ہو. الفاظ دیگا آب جاری اگر قلیل ہو علامہ ہندی کی نظر میں اس کے اوپر قلیل کے احکام جاری ہوں گے یا کل کے احکام جاری ہوں گے؟ قلیل کے. دوبارہ سوال، آب جاری قلیل ہو، کل کی مقدار تک نہ پہنچا ہو، تو علامہ ہلی کی نظر میں اس کے اوپر آب قلیل کے احکام جاری ہوں گے یا آب کل کے احکام جاری ہوں گے؟ آب قلیل کی. لیکن بقیہ فقہا کی نظر میں آب کل کے وہ زوال تغیر اوصاف ثلاثہ ہو جائے. صحیح ہے. اوصاف ثلاثہ زوال تغیر ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. اس کے بعد آگے عبارت ہے، عبارت کی ایک لائن بس پڑھ لیں اور اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں. اولا کا قربہ، یا پانی جو ہے وہ کل سے ملاقات کرے تو تب بھی یہی ہوگا یا تھرود زوال ہی، اس کے اوصاف میں سے اوصاف زائل ہو جائیں تو وہ پاک ہو جائے گا. آب جاری یا آب کو. مراد کے والمراد ان غیر الجاری لابد فی طہرہ مع زوال تغیر من ملاقاتہ قربا طاہرا. مراد یہ کہ یہ جو آب جاری کر ہے، آب جاری نہیں ہے، غیر الکر غیر الجاری. والمراد ان غیر الجاری، غیر جاری لابد فی طہرہ، اس کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تغیر زائل ہو جائے من ملاقاتہ قربا طاہرا بعد زوال تغیر او معہ. کہ اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ طاہرین.